बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन भारत और दुश्मनी कायम रहेगी जब तक भारत का खात्मा नहीं हो जाता, और खात्मा एक ना एक दिन होना है और टाइम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। दुश्मन ने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर जो हमले शुरू किए हुए हैं, APS से लेके आज खुशदार तक आपने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो भावलपुर में जो और दूसरे शहरों में मुरीद के वगैरह में जो हमारे मसाजिद पे जो अटैक किए गए भारत की तरफ से, जिसमें मुल्हिका आबादी से, यानी कि जो अगर भावलपुर में हुआ है तो वहाँ पे भी बच्चे शहीद हुए थे। और इसी तरह खुशदार में स्कूल बस के करीब अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए खुदकुश हमला करा के 2 उसातिज़ा और 4 बच्चे अभी तक शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन 40 के करीब जो बच्चे हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इन ज़ख्मियों का रद्द अमल और शहादतों का रद्द अमल दुनिया ने भी दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के खुशदार स्कूल बस हमले की उन्होंने मजम्मत की है, और यूनिसेफ के चीफ ऑफ एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन कैरन रेड्डी ने कहा है कि हम स्कूल बस पर हमले की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी भी खतरनाक अमल नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए यही तल्ख हकीकत बन चुकी है। आज खुशदार में उन्होंने कहा कि स्कूल वाले बच्चों को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन मासूम बच्चों की जिंदगियां, ख्वाब और मुस्तकबिल तबाह हो गए। उन्होंने कहना था कि बस बहुत हो चुका है, ये अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए। बच्चे किसी भी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। लेकिन BLA की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि पाक फौज की किसी वैन पे हमला किया है, और उसी तरह वो BLA कनेक्ट है, आपको पता है कि भारतीय मीडिया के साथ और भारत की राह के साथ, और दुश्मन अभी प्रॉक्सीज के ज़रिए हमले करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं, पहलगाम का वाक़या देख लें जो पाकिस्तान ने किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जवाब बना के पाकिस्तान में हमले किए गए। तो अब हमारी गैरत तो यही कहती है कि इनकी जो प्रॉक्सीज राह है, इनकी जो यानी कि उधर जो इस हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉक्सीज चला रही है राह बैठ के उधर, तो हमें भी इनकी फौजी ठिकानों पे हमले करने चाहिए, इनकी राह पे हमला करना चाहिए। हमें पता भी है कहाँ जो हमारी बॉर्डर लाइन है, जो कश्मीर वाली साइड पे, उस साइड पे जो DGI SPR साहब ने जनाब चलाई भी थी, उनकी एविडेंस चलाया था, और एविडेंस आपने देख लिया था कि उनके सर्विंग जो मेजर टाइप लोग जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर खून खराबा करने के लिए पैसे देते हुए नजर आते हैं। और उनके मीडिया पे बरमला कहा गया है, अजीत दोवल से लेके और जो लोग हैं, जो बाकी जो उनके एंकर्स हजरात हैं सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज दिए हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर किस तरह कत्ल गारत और शहादतें करते हैं। हम तो शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारा बनता तो यही है कि हम इनको भी जवाब दें, क्योंकि ये कब तक आखिर ऐसा होगा। और खुशदार में स्कूल पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। इस हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है, और शुक्र अल्लाह का कि इस हवाले से हमारे जो लोग हैं वो खुल के भारत का नाम लेते हैं, वरना पहले हम ज़्यादा नाम नहीं लेते थे, क्योंकि हमें पता भी होता था, सबूत भी होते थे, लेकिन फिर भी हम भारत के हवाले से अमन ख़राब ना हो जाए, हम अपनी कुर्बानियाँ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है चीज़, और हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खुशदार वाक़े पर हम जो कह रहे हैं उसका सबूत भी देंगे। यानी कि वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ये जो कलअदम BLA भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है, उन्होंने कहा खुशदार वाक़े पर हम जो कह रहे हैं इसका सबूत भी देंगे। भारत पैसा देता है TTP को, और BLA यहाँ खून रेजी करते हैं ये दोनों जमातें। मकबूजा कश्मीर में भारत ने 9 लाख फौज रखी हुई है। हम कह रहे हैं कि पहलगाम वाक़े की तहकीक कराई जाए, और साथ ही वज़ीर दिफा ने कहा है कि हालिया पाक भारत जंग में हमने 3 से 4 दिन बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ये बात बिल्कुल वैसे ठीक है, आपने भी देखा पूरी कौम कह रही थी कि जवाब दें जी उनको, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और आखिरी हद तक गए। साबिक भारतीय वज़ीर ख़जाना ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है, और इस हवाले से एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा है कि पहलगाम हमला बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया। इससे पहले पुलवामा हमला भी इंतखाबात से पहले हुआ था।
تب اس کا پورا فائدہ مودی نے اٹھایا تھا. مودی نے انتخابی جلسوں میں پلوامہ میں مارے جانے والوں کے نام پر ووٹ مانگے تھے. اور یشونت سنہا جو ہیں یہ سابق بھارتی وزیر خزانہ ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں میں, اور ٹھکا کے انہوں نے ٹھکائی منجی ٹھوکی. اور ساتھ ہی کہا کہ پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے خلاف فوجی رد عمل کو بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابی حربے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. ایسے واقعات صرف انتخابات کے وقت ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے بھارت میں الیکشن جب بھی پاس آتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. بھائی گھٹیا لوگ, گاؤں موتر پینے والے گندے. بھارتی سیاستدان نے کہا ہے کہ مودی حکومت قومی سلامتی کے مسائل کو انتخابی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے. اور وزیر اعظم نریندر مودی سرنڈر مودی آج کل پلوامہ اڑی حملوں میں مرنے والوں کے نام پر ووٹ مانگتا ہے یہ بندہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے پلوامہ اور اڑی حملوں سے متعلق کوئی معلومات یا جواب نہیں دیا, اور پہلگام حملے کی تفصیلات میں بھی ظاہر نہیں کی گئی. پاکستان نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ بھائی نیوٹرل وینیو رکھ لو, اوتے گل کر لیں, لیکن نہیں. تو یہ بھارت نے وہ کرنا تھا, اور پھر ساتھ ساتھ جو ان کا گودی میڈیا تھا وہ بھی گھٹیا پن پہ اترا ہوا تھا. اور اللہ کی ایسے مار پڑ رہی ہے ان کی قسم سے, خود ہی اپنی موت مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ فرعونیت کا شکار ہو گئے تھے. بھارتی میڈیا کا بھی ایک اینکر جو ہے وہ بھی جھوٹی خبریں پھیلانے کا اس پہ الزام ان کے ملک میں جناب ہوا ہے. تو ارناب گوسوامی گھٹیا آدمی, اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. اور بھارتی رپورٹ کے مطابق عمران جماعت بی جے پی کے شعبہ آئی ٹی کے سربراہ امیت مالویہ پر بھی مقدمہ درج ہوا ہے. دیکھا یہ گھٹیا پن. میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کہنا ہے کہ امیت مالویہ اور ارنب گوسوامی پر جھوٹی معلومات پھیلانے کا مقدمہ انڈین یوتھ کانگریس نے درج کروایا ہے. اور مدعی کے مطابق امیت جو ہے اور ارنب جو ہے انہوں نے دانستہ طور پر جھوٹی معلومات پھیلانے کی مجرمانہ منصوبہ بندی کی تھی. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف چل رہا ہے وہ پاش ہو رہا ہے جناب. وہ اللہ کی لاٹھی ایسی ان کے اوپر چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے دیکھ لیا. اللہ پاک نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے, اللہ پاک نے جناب انسانیت, اللہ کی انسانیت جو اللہ نے انسان پیدا کی ہیں ان کے قتل میں کس حد تک یہ انڈین اور مودی اور بی جے پی شامل ہے. چاہے وہ سکھ ہوں, کینیڈا میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, جناب امریکہ میں ہوں, وہاں تک انہوں نے حملے کرنے کی منصوبہ بندی بناتے ہیں یہ. اور یہ گاؤں موتر پی کے ان کا دماغ میرے دوستوں کام نہیں کرتا. اسی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ بہت گھٹیا پن کر رہے ہیں کہ میں یہ ساتھ ساتھ جو ظلم ہے نا اس پہ بات ہم نے کرتے رہنا ہے. اسرائیل جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے. اسرائیلی عدالت نے نیتن یاہو کا داخلی سیکیورٹی کے سربراہ کی معزولی کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے. نیتن یاہو اور ادھر مودی یہ دونوں بدماش جو ہیں یہ دنیا پہ جو قتل و غارت ہٹلر کی طرح کر رہے ہیں, اور دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں جاہل نظر آتے ہیں. تو یہ جاہلوں نے باقاعدہ دنیا کا امن بھی خراب کیا ہوا ہے, اور ان جاہل دونوں ڈنگروں نے جناب جو اپنے ملک ہیں ان کا بھی نام جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی جناب وہ بالکل ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہر طرف سے. اور میں اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے پہنچنے والے یورپی سفارتی وفد پر بھی فائرنگ یہ لوگ کر رہے ہیں, اور وفد کے ارکان نے بھاگ کر جان بچائی ہے. دوسری طرف بھارت جو ہے اس طرف یہ بھی منہ رکھنا ہے ہم نے. بھارت نے پاکستانی ہائی کمشنر کے ایک اور اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کے تو جناب اس کو قرار دیا ہے, اور 24 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اور بھارتی وزیر خارجہ کے مطابق اہلکار پر سفارتی عہدے سے متصادم سرگرمیوں کا الزام ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی ناظم الامور کو طلب کر کے ڈیماش بھی دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت اسی ڈگر پہ چل رہا ہے, بھارت اسی لائن پہ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اب جو اگر آپ لوگ جو بھی کریں گے نا, اصل میں جو آج ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ اصل تنازع ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اصل تنازع اپنی جگہ موجود ہے, اس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے. 10 مئی کے بعد کتنے دن گزر چکے ہیں, مگر بھارت میں جو بیانیہ چلایا جا رہا ہے وہ اب بھی جاری ہے. اور برطانوی یعنی کہ نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بیوقوفی ہوگی. ایٹمی جنگ دونوں ممالک کے لیے باہمی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. ایٹمی جنگ ناقابل تصور اور نامعقول خیال ہونا
چاہیے۔ ڈی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان ہر وقت اس کے لیے تیار ہے۔ بھارت گھمنڈ کا شکار ہے، بھارت جس بیانیے کو فروغ دے رہا ہے تو تنازع تو موجود ہے جس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ بھارت اپنے بیانیوں کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے، بھارت ہر چند سال بعد ایک جھوٹا بیانیہ گھڑتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اب جان چکی ہے کہ بھارت کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ بے بنیاد ہے، اور حالیہ دنوں میں حالات جو بنے ہیں، پاکستان نے بہت بالغ النظری سے رد عمل دیا، پاکستان نے کشیدگی کو بڑھنے سے روکا، بھارت باز نہیں آیا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ٹھوکا۔ تو یہ ٹھوکنے کا لفظ اس لیے کہ وہ گھٹیا پن اتنا کرتے ہیں، وہ ہر جگہ بات پہ یہ بات کرتے ہیں، تو ہم نے اب سوچا ہے کہ اب ہم ان کے اوپر جو ہے نا یہ اسی طرح کے الفاظ چلائیں گے۔ دورہ چین ہوا بڑا اہم، ادھر سے افغان وزیر خارجہ، ادھر سے پاکستان وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار گئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جو چین کا دورہ انتہائی مثبت رہا ہے، ہمارے تعلقات ہر گزر دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ بیجنگ میں وطن واپسی پہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ پاکستان چین اور افغانستان کا سہ افریقی اجلاس منعقد ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ افغان عبوری وزیر خارجہ سے بھی مذاکرات ہوئے، اگلا سہ افریقی اجلاس افغانستان میں ہوگا، اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہر گزر دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چین ہمارا بڑا یعنی کہ بھرا ہے، اور چین سڑا بھرا ہے۔ بس چین نے جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں جس طرح ہم نے ڈالی ہیں، اسی طرح چین نے بھی ڈالی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بڑی اپنے فخر ہے پاک چین دوستی پہ۔ اور اگر ہمارے سفارتی اہلکار کو بھارت نے نکالا ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ اب فوری طور پہ، ابھی ٹائم گزر گیا کوئی 5-6 گھنٹے اس عمل کو، تو ہمیں بھی فوری طور پہ ان کا ایک بندہ جو ہے فوری طور پہ نکال دینا چاہیے۔ عدلے کا بدلہ ہم نہیں، قرض نہیں رکھنا چاہیے، اس کو فوری طور پہ ان کے ایک بندے کو نکالیں۔ اور دوسرا، جو ہمارے بچے شہید کیے ہیں ان بچوں کا جناب بدلہ لینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پروف دے کے وہ ہمارے پاس ہیں، کہہ دیا گیا وزیر دفاع کی طرف سے، تو پروف دے کے ان کو رسپانس کیا جائے۔ یہ ساری قوم یہی چاہتی ہے اب، کیونکہ اب ہمارا دشمن، اور ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور ہماری فوج نے 2-4 گھنٹوں میں اس کو تباہ کیا، برباد کر دیا، بلکہ روتے پھر رہے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے ہندو بنیے آر ایس ایس والے جو بی جے پی کے ہندو بنیے ہیں وہ باز نہیں آ رہے۔ ان کو فوری طور پہ جواب دینا چاہیے۔ یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دشمنی ہے تو پھر قبر تک نبانی ہم میں آتی ہے، تو ہمیں کرنی بھی چاہیے، بہت ضروری ہے اس وقت۔ اور اسرائیل کو اللہ پاک غارت کریں اور برباد ہو جائے اسرائیل، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ جو ملک جو بھی پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔